اطاعت کرتا ہو اللہ کی، اطاعت کرتا ہو رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اولو الامر کی. یہ ہمارا کرائٹیریا ہے. لیکن اگر یہ کرائٹیریا وہ لوگ نہیں مانتے، کیونکہ اس لیے ہم ان کو مجبور نہیں کرتے، وہ اپنے عقیدے پہ رہیں، ہم اپنے عقیدے پہ رہیں. اس کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب بقیت اللہ کا ظہور ہوگا، یعنی کہ جو حتمی فیصلہ ہوگا نا، جو شرعی فیصلہ ہوگا. یہاں تو میں تو فیصلے کر چکا، بہت سارے فیصلے کر چکا. میرے نزدیک تو بہت سارے لوگ مسلمان کیا کافر سے بدتر ہیں، مشرک سے بدتر ہیں. میں فیصلے کر چکا اپنے دل میں، لیکن میرے دل کے فیصلے کو اہمیت نہیں رکھتے. وہ ہوں گے میری قبر میں شاید اہمیت رکھتے ہوں، میری آخرت میں شاید اہمیت رکھتے ہوں میرے وہ فیصلے، لیکن ایز اے شیعہ اتھارٹی تو ہوں ہی نہیں میں. کوئی شیعہ اتھارٹی بھی ہو، اگر کوئی عالم دین ہو، کوئی بہت بڑا پاکستان کا نام ہو عالم دین کا، وہ ممبر سے بیٹھ کر یہ جملہ نہیں کہہ سکتا. یہ ہے مقصد میرا. ایک بخاری شریف میں حدیث لکھی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقداد کے بازو پر کسی نے تلوار ماری، اور جب اس نے پلٹ کے دیکھا یہ مقداد ہے تو ڈر گیا اور جا کے فوراً چھپ گیا درخت کے پیچھے، اور کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت مقداد پکڑ کے لے گئے اس کو رسالت مآب کے پاس، اور رسالت مآب کے پاس لے جا کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے ایسا کیا ہے ابھی. تو رسالت مآب نے فرمایا اچھا کیا تم میرے پاس لے آئے، اگر تم اس کو مار دیتے کلمہ پڑھنے کے بعد تو تم وہ ہو جاتے جو یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ملتی ہے بخاری شریف میں جس کے ذریعے ہم ان سے باتیں کرتے ہیں بھائیوں سے اپنے. بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی کہ بڑے جانثار تھے، زخموں سے تار، ایسے صحابی کا جنگ لڑ رہے تھے. تو رسالت مآب کے ایک صحابی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی تعریف کی اس صحابی کی، ایک صحابی کی، اور نشانوں سے بھرپور تھا، زخم رس رہے تھے اس کی جگہ جگہ سے. کہنے لگے کیا جنتی صحابی ہے یہ، دنیا میں جنتی نظر آ رہا ہے مجھے. تو رسالت مآب نے کہا نا خبردار، اس کو جنتی مت کہو، یہ جہنمی ہے. سب کے سامنے کہا، وہ جو کہ زخموں سے تر تھا، خون سے لت پت تھا، اس کو رسالت مآب نے جہنمی کہہ دیا. بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. تو رسالت مآب نے جب یہ فرمایا تو ایک صحابی جو تھا وہ کہنے لگا کہ رسالت مآب کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے. تو اب وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، جہاں وہ لڑے وہ پیچھے پیچھے، جہاں وہ لڑے وہ پیچھے پیچھے، اور مزید زخم لگے اس کے، بڑی تکلیفیں ہو گئی اس کے جسم میں شدید قسم کی. تو ایک جگہ وہ تکلیفیں اپنی برداشت نہ کر سکا، اس نے تلوار کا قبضہ زمین پہ رکھا اور نوک سینے پہ رکھی اور اس کے بل گر گیا، اپنی موت، اپنی جان لے لی، یعنی خودکشی کر لی، خودکشی کر لی. تو صحابی کہنے لگا اب مجھے سمجھ میں آیا کہ رسالت مآب نے کیوں کہا تھا، کیونکہ یہ حرام موت مر گیا. آگا جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ہوگی صحابیت کی بات، اور جو لوگ صحابیت کے لبادے میں یا صحابیت کا لبادہ اوڑھ کے اہل بیت کی دشمنی میں جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئے اور تلواریں اور گھر تک پہنچ گئے اور جو ہے وہ بے حرمتی شروع کی، تو اس کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ وہ رہے تو وہ بھی نبی پاک کے ساتھ تھے، وہ بھی دیکھیں صحابیت میں تھے. آپ نے، میں تفصیل سے نہیں بات کروں گا، میں ہلکی بات کروں گا کیونکہ اوپن گروپ میں بیٹھے ہیں. کیا آپ نے معصوم کے الفاظ سے سارے نام سن لیے جن کے کیا نام ہے حدیث پڑھ لی آپ نے سارے ناموں کی کبھی، کہ جس میں ہر ایک کا نام لیا گیا ہو؟ کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے رسالت مآب کی ظاہری رخصتی کے بعد کوئی 4 سے 8 صحابی رہ گئے تھے، باقی تو کوئی صحابی نہیں بچا تھا نا. جی ہمارے میں نے سنی ہے یہ حدیث. نہیں، سنی کی بات نہیں ہے، مقصد آپ نے یہ تو جانتے ہیں آپ بالکل بہت اچھی طریقے سے کہ کچھ ہی رہ گئے تھے نا صرف جنہوں نے حضرت علی کا ساتھ دینے کی ٹھانی تھی. تو اب ہم باقی کے ساروں کو جی اگر جی مولا کے ساتھ بالکل چند بالکل ہم
اب اس کے جی بعد آگا جی جی آپ کنٹینیو جب رکھیں. ہمارے معصومین علیہم السلام نے ایک خاموشی اٹھائی ہے، دیکھیں اس بارے میں یہ بات بہت غور طلب ہے، بہت سوچنے والی بات ہے، تھوڑی سی بور بات ہے، لیکن سن لیجیے گا مجھے، کبھی کبھار میں بور باتیں بھی کرتا ہوں، کبھی میں چٹپٹی باتیں بھی کرتا ہوں. دیکھیں 1,24,000 انبیاء کی محنت تباہ ہو گئی تھی جب رسالت میں آپ تشریف لائے ہیں. لوگ اپنی بچیوں کو زندہ گاڑ رہے تھے. کبھی تو حضرت آدم سے لے کر کسی نبی نے یہ تو نہیں بتایا تھا نا بیٹیوں کو زندہ گاڑ دو، لیکن دنیا گاڑ رہی تھی جب رسالت میں آپ تشریف لائے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو ساری تعلیمات دے دیں، جو کچھ بھی سمجھانا تھا دین سمجھا دیا، دین مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا، اکمل ہو گیا. اس کے بعد رسالت میں آپ نے جیسے ہی اس دنیا سے رخصت فرمائی، ظاہری طور پر لوگ منکر ہو گئے دوبارہ. رسالت میں آپ کی رسالت میں آپ کی، اگر میں اپنے لفظوں میں کہوں تو رسالت میں آپ کی شہادت ہو گئی، لیکن کسی نے اپنے وہ سارے کے ساری کہانیوں پہ دوبارہ شامل حال ہو گئے. اگر پھر کہا جائے حضرت علی علیہ السلام کی ساری محنت تباہ کر دی گئی، جناب سیدہ کی شہادت کو یکسر بھلا دیا گیا، حضرت امام حسن کی شہادت یکسر بھلا دی گئی، کوئی بھی یعنی کہ کسی طرح سے بھی کچھ نہیں بچا. اب آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنا جام شہادت نوش کیا ہے تو کہتے کہ میں نے بڑی مستند ترین کتاب میں پڑھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے حلم الناس کی صدا بلند فرمائی ہے تو شیطان نے کربلا کے میدان میں چیخ ماری ہے. تو اس کے حامیوں نے پوچھا، چیلوں نے پوچھا کہ تو چیخا کیوں؟ کہ اللہ ہائے میری محنت برباد ہو گئی. اب قیامت تک، رہتی دنیا تک لوگ کربلا کو یاد کرتے رہیں گے اور حق اور باطل کو پہچانتے رہیں گے. اب اس کی کیا محنت برباد ہوئی تھی اس کا میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، آپ سمجھدار بیٹھے ہیں سارے. جب حضرت سلمان آئے مسجد سے واپس مولا کے پاس، جب بیعت ہوئی تھی ابو بکر کی، تو مولا کے پاس جب آئے حضرت سلمان تو مولا نے فرمایا سلمان کیا دیکھا تم نے؟ کہنے لگے وہ لوگ آ رہے تھے اور بیعت کر رہے تھے آج ابو بکر کی. تو مولا نے فرمایا سب سے پہلے کون سا شخص آیا تھا سلمان؟ تو سلمان نے فارسی نے فرمایا کہ مولا سب سے پہلے ایک بہت ہی بزرگ ہستی آئی تھی، بارش، جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے، محراب کا نشان ماتھے پر، بڑا ہی کوئی بہت ہی دیندار آدمی لگتا تھا. تو مولا نے فرمایا سلمان جانتے ہو وہ ابلیس تھا. تو کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے ایک رخ بدل دیا. اللہ کا پلان اے کیا تھا؟ اللہ کا پلان اے حضرت جبرائیل فرما چکے تھے معراج میں رسول اللہ کو کہ یا رسول اللہ اگر ساری کائنات علی کی ولایت پر اکٹھی ہو جاتی تو خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. یہ تھا خدا کا پلان اے. لیکن لوگوں نے اپنی اپنی ضلالتوں، اپنی اپنی گمراہی، اپنی اپنی کمینگیوں کی وجہ سے پلان بی کی طرف لے جایا گیا دنیا کو، اور پلان بی کیا تھا؟ امام حسین کی شہادت. اب یہ شہادت کے بعد کسی نے تلوار اٹھائی ہمارے امام نے؟ نہیں، بالکل کسی نے تلوار نہیں اٹھائی. تو تلوار کون اٹھائے گا؟ تلوار اٹھائیں گے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہم شریف. تو اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس وقت تک اپنے گھوڑوں کو لگام میں رکھیں. فیصلہ کرنے والا آئے گا تو خود فیصلہ کر لے گا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاویہ اور یزید اور ان جیسے کرداروں پہ پھر وہ سکوت جو ہے اختیار کر لینی چاہیے. ایک تو ہم لوگ بہت زیادہ جذباتی اور بہت ایکسٹریمسٹ ہے. کیا آپ نے زیارت عاشورہ نہیں پڑھی آقا جان؟ جی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن میں کیا نے میرے جملے کو سکوت اختیار نہیں جانی. جن ناموں کو آگے جو نام مولا کی الفاظ نکل چکے، جو نام نکل چکے وہ نام نکل چکے، کیونکہ زیارت عاشورہ میں معاویہ پر بھی ہے، یزید پر بھی لعنت ہے. بالکل.
تو اب بالکل ایسا ہی ہے نا. ہمارے لیے تو کافی ہو گیا نا پھر. اور پھر کون کون لعنت کا مستحق ہے وہ بھی پتہ چل چکا ہے ہم کو. چھوڑتے ہم ان کو بھی نہیں ہیں، لیکن جہاں پر خاموش رہنا ہے وہاں خاموش رہنا ہے، جہاں زور سے نکالنا ہے وہاں زور سے نکالنی ہے آواز. یہی تو اطاعت ہے جانی. جی ٹھیک ہو. دیکھیں نا آپ ابھی آپ غور فرمائیے 1 منٹ کے لیے، لفظ اطاعت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اس دن میں نے اللہ یاری کی جگہ جب لائف پر بھی جا کے یہ جملہ بولے تھے، خاص طور کے بولے تھے، کیونکہ اللہ یاری نے اس کتے کا جواب اسی کی زبان میں دیا تھا. تو اللہ یاری صاحب جو تھے وہ یہ بات نہیں بیان کر سکے، کیونکہ وہ اس وقت صرف اسی کی زبان میں جواب دینا چاہتے تھے، ورنہ ظاہر ہے مجھ سے تو بے انتہا آگے علم ہے ان کا. انہوں نے کیا جواب، اس نے کتے کے نے حرام زادے نے کیا کہا تھا معاویہ نے کہ اشجہ الناس کون ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے سنی ہو وہ بحث، اشجہ الناس آپ کی ٹھیک ہے نا. تو اس دن میں نے آخر میں جا کے بتایا تھا اشجہ الناس کا مطلب کیا ہے. میں نے کہا یہ عمری دین والے اصل میں اشجہ الناس سمجھتے ہیں، سب سے شجاع ترین اس کو سمجھتے ہیں کہ جو کہ تلوار چلانے میں ماہر ہو، لیکن ایسا نہیں ہے. اسلام میں تعلیمات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات میں سب سے شجاع وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرتا ہے اپنے نفس کو تباہ کر کے. سب سے بڑا شجاع وہ ہے. اب اس کی مثال دیکھیں، آپ ذرا غور فرمائیے. حضرت علی حضرت عباس کی دعائیں کر رہے ہیں، اب اللہ سے مانگ رہے ہیں. حضرت عقیل سے شروع کرتے ہیں. حضرت عقیل کو بلایا، کہا عقیل آئیے اور آ کر جو ہے وہ میری بات سنیے. حضرت عقیل سے کہا مجھے ایک شجاع ترین قبیلے کی، شجاع ترین خاندان سے، شجاع ترین خاتون سے شادی کرنی ہے تاکہ مجھے ایک شجاع ترین بیٹا نصیب ہو. جناب کون؟ حضرت عباس. اب حضرت عباس کی سب سے بڑی جو شجاعت کی ضرورت تھی وہ تو کربلا میں تھی نا. اب اگر عام آدمی سے پوچھے کوئی تو لوگ کہیں گے کہ حضرت عباس تو شجاعت دکھا نہیں سکے وہاں پر کربلا میں، لیکن نہیں، سب سے غلط بات ہے یہ. حضرت عباس کی شجاعت کا موقع وہ تھا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا مجلس میں مصائب کے دوران کہ جب قافلے کو کھینچ کے لے جا رہے تھے یہ ملعون، تو حضرت زین العابدین علیہ السلام نے لاشوں کے پاس اپنے آپ کو گرا دیا تھا. اور پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اس حال میں اٹھایا حضرت زین العابدین کو کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر جائے گی. اس عالم میں آپ نے اٹھایا تھا حضرت زین العابدین علیہ السلام کو.